رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے حساب دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت مدحت نبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. ما ام مدحت محمدن بے مقالتی ما ام مدحت محمدن بے مقالتی لا کم مدحت مقالتی بے محمدی. میں نے اپنے کلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے میں نے اپنا کلام قابل مدح بنایا ہے. معزز سامعین، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی انسان کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی بنیادی حاجت کہ وہ صحیح اور حق کا راستہ اختیار کرے. میں نے اس سے پہلے قرآن پاک کے 4 زبانوں میں ترجمہ کیا ہے، اور اب سیرت انسائکلوپیڈیا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی ہمت اور کوشش سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے جہاں تک میری آواز پہنچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے ان چند بندوں میں شامل کر لے جس کے بارے میں اس نے بڑے مان سے کہا تھا
کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں خطبہ مسنونہ سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیات مبارکہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیات مکی ہیں، ہو سکتا ہے تینوں موقعوں ہی پر یہ آیات نازل ہوئی ہوں، کیونکہ کسی ایک آیت کا متعدد بار نزول ممکن ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال زار دیکھا تو رو پڑے، اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی۔ بعد ازاں فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اسی وجہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض شفیق چچا کی شخصیت ہی سے پیار نہ تھا، بلکہ ان کا اسم گرامی بھی بہت محبوب تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس کے گھر والوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اس کا نام کیا رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حمزہ بن عبد المطلب کے نام پر رکھو، کیونکہ ان کا نام مجھے سب ناموں سے زیادہ پیارا ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھیں۔ انہیں خبر ملی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ میدان احد میں اپنے پیارے بھائی کی ناش دیکھنے کے لیے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا، مبادا وہ اپنے بھائی کی ناش کو اس پراگندہ حالت میں دیکھ کر صبر کا دامن چھوڑ دیں گی اور انتہائی دکھی اور پریشان ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جائیں اور انہیں وہیں سے واپس بھیج دیں تاکہ وہ اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکیں کہ ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ کو روکنے کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ والدہ ماجدہ تک پہنچے اور انہیں میدان میں جانے سے روکنے لگے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر زور سے گھونسا مارا اور فرمایا ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو میدان جنگ میں آنے کی ممانعت فرمائی ہے، لہٰذا آپ واپس تشریف لے جائیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کیوں؟ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہوا ہے، بس اس نے جس طرح ہمیں راضی کیا ہے انشاءاللہ میں اس مصیبت پر صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کے اس جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلح شدہ ناش کے پاس پہنچی تو بڑے صبر کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا صبر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا مبادا ان کی عقل پر اثر پڑ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑیں۔ اس طرح ان کے غم کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سفید چادریں ساتھ لائی تھیں، کہنے لگی کہ یہ دونوں چادریں میں بھائی کے لیے لائی ہوں، مجھے ان کے شہید ہونے کی اطلاع مل گئی تھی، انہیں ان چادروں کا کفن دے کر دفنا دیجیے۔ ہم وہ دونوں چادریں لے گئے تاکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنا دیا جائے۔ ہماری نظر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں گئی تو دیکھا کہ ایک انصاری کے ساتھ بھی مشرکین نے ویسا ہی سلوک کیا تھا جیسا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تھا۔ ہمیں بڑی شرم آئی کہ ہم انصاری کی لاش تو بے گورو کفن رہنے دیں اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادروں سے کفنا دیں۔ چنانچہ ہم نے ایک چادر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ایک چادر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کا کفن دیا۔ ہم اس سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، چادر کے ذریعے سے ان کا سر ڈھانپ دو اور ان کے دونوں پاؤں پر اصغر گھاس ڈال دو۔ سیدنا عبداللہ بن حبش اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے تو دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ اے رب العالمین، میرے مقابلے میں ایک ایسا کافر بھیج جو بڑا تنومند اور قوی ہو اور سپہ گری میں ید طولہ رکھتا ہو۔ جب ہمارا مقابلہ ہو تو میں تیری رضا کے لیے جنگ کروں، وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک اور کان کاٹ دے۔ قیامت کے دن جب آپ سے ملاقات ہو تو آپ مجھ سے دریافت فرمائیں، اے میرے بندے، تیرے ناک اور کان کس جرم میں کاٹے گئے؟ تو میں عرض کروں، اے اللہ، آپ کے راستے میں آپ کی رضا کے لیے میرا یہ حال ہوا ہے۔ اس وقت آپ مجھ سے فرمائیں کہ اے میرے بندے، تو نے سچ کہا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا میری دعا سے کہیں بہتر تھی۔ میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے۔ سید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے ان کی شہادت کے بارے میں دعا قبول فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری دعا بھی ضرور قبول کی ہوگی، یعنی شہید ہونے کے بعد ان سے یہ ضرور سوال ہوگا اور عبداللہ بن حبش ضرور یہ جواب دیں گے، اے اللہ، تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں۔ سیدنا عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصروف پیکار تھے تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ مجاہدین کے پاس اسلحہ وافر نہیں تھا، چنانچہ سیدنا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی دوسری تلوار نہ تھی۔ آپ نے کھجور کی ایک شاخ پکڑا دی۔ سیدنا عبداللہ نے وہ شاخ پکڑی اور اسے لہرایا تو وہ شمشیر جوہردار بن گئی۔ اسی تلوار سے آپ لڑتے رہے جہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس تلوار کا نام الارجون تھا۔ یہ تلوار آپ کی اولاد میں وراثتاً چلتی رہی جہاں تک کہ معتصم بن ہارون رشید کے سالار ربغال ترکی نے 200 دینار کے عوض بیچ ڈالی۔ اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ مجدہ فی اللہ کہلائے، یعنی وہ شخص جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کاٹے گئے۔ مولانا محمد ادریس کاندھویلی رحمۃ اللہ سیدنا عبداللہ کی دعا اور اس کی قبولیت پر رقم تراز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبین و مخلصین اور والہین کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دینا اپنی انتہائی سعادت اور خوش بختی سمجھتے ہیں۔ بمقابلہ حیات، موت ان کو زیادہ لذیذ اور خوشگوار معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ موت کو محبوب حقیقی یعنی حق تعالی شانہ کی ملاقات کا ذریعہ اور سجن دنیا سے رہا ہو کر گلستان جنت میں پہنچ جانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ اس شخص کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے؟ حالانکہ ہم سب ہر لمحہ اور ہر لمحہ تیری ستائش کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ انسان میں 2 قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت شہویہ جس سے زنا وغیرہ صادر ہوتا ہے، جس کو ملائکہ نے من یفسد فیہا سے تعبیر کیا ہے، اور دوسری قوت غضبیہ جس سے قتل،
حرب و ضرب اور خون ریزی ظہور میں آتی ہے، جس کو ملائکہ نے وَيَصْفِكُ الدِّمَاءَ سے تعبیر کیا ہے۔ ملائکہ نے انسان کے یہ نقائص ذکر کیے ہیں، لیکن یہ خیال نہ کیا کہ یہی قوت شہویہ جب اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے گا تو اس سے وہ ثمرات و نتائج ظاہر ہوں گے کہ فرشتے بھی عش عش کرنے لگیں گے، یعنی محبت خداوندی اور اس کا جوش اور ولولہ اور اعلیٰ حضا۔ جب قوت غضبیہ کو کارخانہ خداوندی میں صرف کیا جاتا ہے تو اس سے بھی عجیب و غریب نتائج و ثمرات ظہور میں آتے رہتے ہیں، جسے فرشتہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی اور اس کے دشمن سے جہاد و قتال۔ فرشتے بے شک لیل و نہار اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، مگر اس کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی کا ولولہ ان میں نہیں ہے۔ وہ اس دولت و نعمت سے محروم ہیں، اور پھر یہ کہ اس محبوب حقیقی کے لیے جان دے دینا اور اس کی راہ میں شہید ہونا، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا فرشتوں میں کوئی امکان نہیں ہے۔ انسان میں اگرچہ فرشتوں کی طرح عصمت نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد انسان کی مضطربانہ ندامت و شرمساری اور بے تابانہ گریہ و زاری اس کو اس درجہ رفیع بنا دیتی ہے کہ فرشتے نیچے رہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین سے افضل اور برتر ہیں، اور صحابہ، تابعین، صدیقین، شہداء اور صالحین بقیہ ملائکہ سماوات والارضین سے اشرف ہیں، اور مومنات، صالحات، حورین سے افضل ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد